عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں اپنے علم کامل سے عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اب اعلان کیا ہے کہ اب صرف ایک ہی دین ہے جس پر چل کر کامیابی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں یا جتنے مذاہب ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے پر چلے گا قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ سارا اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات اور ایک اخلاقیات۔ عبادات مجھے میرے اللہ سے جوڑتے ہیں، اخلاقیات مجھے اپنے معاشرے سے جوڑتے ہیں۔ عبادت میں کمی ہوگی تو اللہ سے کٹ جاؤں گا، اخلاق میں کمی ہوگی تو شاید اپنے بیوی بچوں سے ہی کٹ جاؤں۔ تو یہ دونوں لازمی پیپر ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ خدمت خلق کرو، اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، فرشتے ہی بہت۔ تو یہ بھی خطا پر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حج کر کے اپنے سارے معاف کروا لیتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنی چھری تیز کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط۔ کچھ عبادت کی آڑ میں لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، اور کچھ اخلاق کی آڑ لے کر اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ دونوں سوچ غلط ہے۔ چونکہ میں تو خود دنیا میں آیا نہیں، تو زندگی گزارنے کا بھی مجھے طریقہ معلوم نہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کون سا راستہ سلامتی کا ہے۔ ہم گھروں میں روزانہ دیکھتے ہیں، جب ہم اس دنیا میں اپنے ارادے سے نہیں آئے اور جانے کا ارادہ بھی کسی کا نہیں ہوتا، لیکن جاتے ہی ہیں، اس سے کوئی راستہ بھی بچنے کا نظر نہیں آتا۔ صرف ایک ہستی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ نے پوچھا آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ صرف ان کو یہ ایک اضافی اعزاز، اکرام، عزت کہ میرے حبیب سے پوچھو، ملک الموت کو حکم ہوا کہ ایک تو پوچھ کے اندر جانا ہے، بغیر پوچھے نہیں جانا، اور ایک اجازت لے کر لانا ہے، بن اجازت نہیں لانا۔
تو ملک الموت نے حاضر ہو کر یہ عرض کی، پہلے جبریل اندر آئے، 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم اندازاً۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ باہر ملک الموت حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ صاحب نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں، آ جائے۔ تو اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام کر رہا ہوں، آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی شخصیت ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس لیے اب جو آپ فیصلہ کریں گے میں اسے پورا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو اس پر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے ایسے، کیا کروں، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو اس پر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ پہلے واپس جا کر اوپر جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا رہوں۔ یہ سوال اگر میرے نبی نہ اٹھاتے تو شاید آج ہم انسانی شکل میں موجود نہ ہوتے، کچھ ایسے ہی باندر بلے ہی پھر رہے ہوتے۔ جو کچھ اس امت نے کر دیا ہے پہلی امتوں سے بہت آگے کا کر دیا ہے، بیچ میں یہ رکاوٹ آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ تو صرف ایک ہستی تھی، چھوڑا ان کو بھی نہیں، چھوڑا نہیں، پوچھا آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں جب تک چاہیں رہیں، لیکن یہ موت والی گلی سے گزرنا آپ کے لیے بھی طے ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے اور کوئی نہیں۔ اب ہم جانا بھی نہیں چاہتے لیکن جا رہے ہیں، زندگی آہستہ آہستہ سرک رہی ہے اور قبر کی طرف ہر پل ہمیں دھکیل رہا ہے، دھکیل رہا ہے، دھکیل رہا ہے۔ تو ہم دو مجبوریوں میں ہیں، آنے کی بھی جانے کی بھی۔ اس میں اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، ایک یہ ہے اما شاکرن، اللہ کی مان کے چل، دوسرا ہے اما کفورا، نافرمان بن کے چل۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جی چاہو تو اللہ کی مان لو، جی چاہو تو شیطان کی مان لو، یہاں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ جزا سزا کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ لہذا بازار میں جھوٹ بول کے بھی کمائی ہو رہی ہے، سچ بول کے بھی کمائی ہو رہی ہے، ڈاکہ ڈال کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، مزدوری کر کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کے بھی دن گزر رہا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی دن گزر رہا ہے، سود کھا کے بھی دن گزر رہا ہے، اور چٹنی روٹی کھا کے بھی دن گزر رہا ہے۔ یہاں کچھ نہیں، یہ تو اللہ خالی دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میں غافل نہیں ظلم کرنے والوں سے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا، اللہ کو پتہ نہیں چلا، اور ابن زیاد کو فتح ہو گئی اور شمر کو فتح ہو گئی اور اہل بیت ذبح ہو گئے، اللہ تعالیٰ کسی اور کانفرنس میں مصروف تھے تو وہ پیچھے یہ قصہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی وہ دن تیرے رب نے فیصلے کا رکھا ہوا ہے اور اس نے آنا ہے، اسے کو روک نہیں سکتا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا اور ہم سب کھڑے ہوں گے۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کھڈا نہ پہاڑ،
بالکل سیدھا سیدھا میدان، اور اللہ سب کو جمع کرے گا، وحشرناہم، کہ سب کو زندہ کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، لقد احصاہم، تیرے رب کا گھیرا ہوگا۔ کوئی آگے پیچھے ہو کر گنتی غلط کر دے تو نہیں، وعدہم عدا، پورا کیلکولیٹ کیا ہوگا۔ وہ تو اس نے چونٹیوں کو گن کے رکھا ہوا ہے، تمہاری کیا حیثیت؟ تو اب دو مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اچھائی اور برائی۔ دین پہ چلو چھوڑ دو، تو وہ دین جو میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں دو حصے ہیں، ایک عبادت اور ایک اخلاق۔ پھر عبادت کے نیچے بہت سی چیزیں ہیں، اور اخلاق کے نیچے عبادت سے بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ عبادت کا جو چیپٹر ہے وہ مختصر ہے، اخلاق کا چیپٹر بہت لمبا چوڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو عبادت ہماری بنیاد ہے، جس میں لا الہ الا اللہ، اس لیے میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، و اقام الصلاۃ، نماز، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ، و صوم رمضان، رمضان کے روزے، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج۔ یہ 5 میں سے ایک اندر کا ایمان ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور 4 نظر آنے والے کام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ 4 کسی نہ کسی طرح اس کی نشانی، افطاری ہو رہی، سحری ہو رہی، پتہ چلا کہ روزہ رکھا جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا ہے نماز پڑھی جا رہی، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دینے والے کو پتہ چل رہا ہے، لینے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لیا دیا جا رہا ہے، اور حج تو کھلا عمل ہے، لاکھوں انسانوں کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ہماری بنیاد بنائی ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ بنیاد کی بھی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے گی، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، کیا دلیل ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مخلوق سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، پتھر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، بہت سارے دلائل دینے پڑیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو ایسے سامنے آتا ہے جیسے سورج سامنے آتا ہے، تو کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی کہ جی کیا دلیل ہے کہ سورج ہے، کہ پاگل دیکھ کھڑا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اس یہی سورج کا آنا اس کی دلیل ہے۔ تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی، کہ سب سے کٹ کے ایک اللہ سے جڑ جا، مشرق لا، مغرب لا، شمال لا، جنوب لا، آسمانوں پہ لا، زمینوں پہ لا، پتھروں پہ لا، پہاڑوں پہ لا، نوری پہ لا، ناری پہ لا، آفتابی پہ لا، خاکی پہ لا، لا کو ایسے پھرایا ہے میرے اللہ نے کہ اپنے سوا ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب اللہ ہے، 0 0 0 لکھتے جاؤ، ساری کاپی بھر دو تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور 1 لگا دو پہلے 0 کے ساتھ، تو ہر 0 دوسرے سے طاقتور بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ پیچھے الف کا کمال ہے، پیچھے 1 کا کمال ہے، 1 کو ہٹاؤ تو سب 0 ہے۔ اللہ اب ایک ہستی ہے تو جبریل طاقت ہے، 0 نہیں ہے، اللہ ہٹ جائے تو جبریل 0 ہے، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل طاقت ہیں، اگر اللہ ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ تینوں 0 ہیں۔ جنت خوبصورت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے پیچھے 1 ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی 0 ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی 0 ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو زمین آسمان کچھ نہیں ہے۔ لا کے ذریعے سے ہر چیز کو توڑ کر دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا، تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے، پیسہ ہے، دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ،
میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ، اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر، سے لا الہ لا الہ لا الہ، تلوار چلتی ہے لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شاہکار ہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے، حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے، پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو۔ حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے، جیسے اب یہ آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے وہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا وہ نہیں لے جانا، اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں۔ دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں، وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، ہر جگہ پاسپورٹ یہ جی، ویزا یہ جی، جاؤ جی، پاسپورٹ دکھاؤ حاضر، ویزا بھی دکھاؤ یہ جی، اچھا جی جاؤ جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا۔ ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان سٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے ہندو ہے کون ہے کیا پتہ چلتا، تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی۔ وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے، مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں۔ مجھے پتہ ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن میں بندھا ہوا ہوں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا۔ اب کہتا ہے ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ، کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ۔ اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی من کے حبی منہم۔ ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہوگا، تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی۔ تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کومپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد الرسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے۔ تو یہ پہلی محنت۔ پھر اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، 50 دیں، دینی 5 تھیں، شروع 50 سے کیا۔ جب 5 ہی دینی ہے تو 5 سے ہی شروع فرماتے۔ میرے حبیب 5 نمازیں 50 پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا 5 لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے،
جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو ہیں، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں۔ جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان۔ نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی، پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض، رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے، کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دے جس میں میری اور آپ کی بات۔ جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا۔ عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے۔ حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے۔ نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی۔ اچھا ایک بیچ میں بات، جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی، اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو، اس کی امت نے تب 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی۔ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی محنت کرتا ہوں، ایک کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں۔ پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا، تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5۔ چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا، اچھا میرے حبیب 5، پھر واپس۔ پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45، واپس، پھر 5، پھر 5، پھر 5، اڑتے گئے 5 رہ گئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ کہا 5۔ کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، 5 ختم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 بھی چلی گئیں تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی، لہذا اب میں نہیں جاتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی، یہ کراچی والے 5 کہاں پڑھیں؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی، اب میں نہیں واپس جاؤں، جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے، ہر کوئی اپنے اپنے کیے کا اجر اللہ سے لے لے۔ تو صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی، جب آپ اس 5 پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پڑھنے کو 5، لیکن میرا بول وہی، لکھوں گا 50، ہر نماز 10 لکھی جائے گی، ہر نماز 10 لکھی جائے گی۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مالداروں پہ زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا. ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے. اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو. اگر استعمال ہو جائے تو کوئی زکوٰۃ، سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی. اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، 82 دفعہ. اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو. میرے نبی نے ترغیب دی سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے. جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1,00,000 دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا. جس نے 1,00,000 دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1,00,000 سے بڑھ جائے گا. اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں. ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا. ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا. لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی. لہٰذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے. تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1,00,000 روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پے. یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں. تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے. تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت. واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا. سوال سے ہی وہ پتہ چل گا با میری کلی اڑ گئی، گئی وکٹ. عمر ما خلفت،
یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں. پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے. کہنے باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر. تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا. کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا. اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں. یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب اور واپسی پہ کہہ رہی اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے. 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں. یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی. 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا.